موسم طوفانی باد و باران کے اشاروں پر رقص کر رہا تھا۔ سپیڈ کم ہوئی اور کار رک گئی۔ اس نے ہارن دبایا۔ تیسری آواز پر گیٹ کھل گیا۔ بادل ایک بار پھر بڑے زور سے گرجے۔ بارش میں اور شدت آ گئی۔ کار آگے کو سرکی، مگر اس سے پہلے کہ کار گیٹ سے اندر داخل ہوتی، بجلی زور سے چمکی۔ فانوس سے روشن ہو گئے۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کی تیز نظریں گیٹ کے باہر بائیں ہاتھ بنے چھوٹے سے سائبان تلے چھائے اندھیرے میں جم گئیں۔ کیا بات ہے صاحب؟ پٹھان چوکیدار نے بارش میں بھیگتے ہوئے پوچھا۔ خان، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فقرہ پورا کرتا، برق پھر کوندی۔ وہ تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر کو لپکا۔ اس دوران خان بھی گیٹ سے باہر نکل آیا۔ بارش اور تیز ہوا کی پرواہ کیے بغیر وہ 2-3 لمبے لمبے ڈھاگ بھر کر وہ اس اندھیرے کونے میں پہنچ گیا جہاں دوبارہ برق نے اجالا کیا تھا۔ ایک سایہ تھا جو بید مجنوں کی طرح لرز رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے جلدی سے پوچھا، اور ایک بار پھر اس کی نظریں چندھیا گئیں۔ میں، ایک کمزور سی نسوانی آواز ابھری۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اجنبی وجود زمین پر آ رہتا، اس کے مضبوط اور گرم بازو نے اسے سنبھال لیا۔ خان، اس نے پلٹ کر پکارا۔ جی صاحب، قریب ہی سے آواز ابھری۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ گاڑی گیراج میں بند کر کے وہیں چلے آؤ، جلدی۔ جی صاحب۔ وہ تعمیل حکم کے لیے جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس نازک برف سے زدہ سرد اور لہروں سے زدہ نرم وجود کو باہوں میں بھر لیا، جو اب لکڑی کی طرح کھردرا اور پتھر کی مانند سخت ہوا جا رہا تھا۔ تیز تیز چلتا ہوا وہ پورچ پار کر کے برآمدے میں پہنچا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور مختصر سی راہداری کو طے کر کے ہال میں چلا آیا۔ ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے پھر دائیں پاؤں سے کام لیا، اندر داخل ہوا اور بستر کی طرف بڑھ گیا۔ دھیرے سے اس نے اپنے بازو میں بھرے اس ریشمی خزانے کو احتیاط سے سمیٹ کر بیڈ پر رکھ دیا، پھر اسے گرم لحاف میں چھپا دیا، شاید اس لیے کہ کوئی اور نہ دیکھ لے۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں اس سمٹے پڑے خزانے کے تر بتر چہرے پر جم گئیں، جہاں سیاہ لمبی زلفیں کسی بادلوں میں چھپے چاند یا گٹاؤں میں قید برق کا سماں پیش کر رہی تھیں۔ اسی وقت خان اندر داخل ہوا۔ او خان، اس نے جلدی سے کہا۔ کچھ سوچا، پھر تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے وہ حکم کے منتظر اور چور نظروں سے اس خوابیدہ حسن کو تکتے ہوئے خان کی طرف متوجہ ہوا اور ہولے سے مسکرایا۔ خان، جی صاحب۔ وہ گھبرا سا گیا۔ تمام نوکر تو سو چکے ہوں گے۔ جی صاحب، اس نے اپنا محسوس جواب دہرایا۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر کہا، تم نیچے چلے جاؤ، اپنے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کو لے کر اوپر چلے آنا۔ جی صاحب۔ اور خان ایک نظر بستر پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ایک بٹن دبا دیا۔ ایئر کنڈیشنڈ سسٹم گہری نیند سے جاگ گیا۔
پھر اس کی نادیدہ تپش نے دھیرے دھیرے کمرے کو گرم کرنا شروع کیا۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر بند کھڑکیوں کی جانب دیکھا اور کرسی گھسیٹ کر بستر کے قریب لے آیا۔ بیٹھتے ہوئے وہ قدرے جھک گیا اور نظریں اس خاموش گلاب پر جما دی جس کی دو پنکھڑیاں اب سرخی کھونے لگی تھیں۔ نیلاہٹ ابری چلی آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے لرزی تو بے چینی سے وہ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر نظر ڈال کر رہ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس کی بےتاب نظریں اس غنچۂ دہن پر جم گئی جس میں اب پھر کوئی حرکت نہ تھی۔ آہستہ سے اٹھا، جھکا اور لحاف کو اچھی طرح اس پر لپیٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسی وقت ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا آ رہا ہو۔ آئیے آئیے انکل۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ادھیڑ عمر مگر مضبوط جسم کے مالک ڈاکٹر ہاشمی کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے رین کوٹ اتار کر اس سے مصافحہ کیا۔ کیا بات تھی بیٹے؟ میں تو تمہارا فون سنتے ہی اور ان کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ حیرت زدہ نظریں بستر پر پڑی جوان اور نیلی پڑتی لڑکی کے وجود پر ٹھہر گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ چند لمحوں بعد ان کا تجربہ کار ہاتھ لڑکی کے ماتھے سے ہٹا تو وہ کچھ مضطرب سے نظر آ رہے تھے۔ خان میرا بیگ، وہ بولے اور خان کے ساتھ ہی وہ بھی ان کے قریب چلا آیا۔ بیگ کھلا اور ڈاکٹر اپنے فرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر ہاشمی کی کوششوں کا جائزہ لیتا رہا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی اور تب ڈاکٹر ہاشمی ایک طویل سانس لے کر بستر کی پٹی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انکل، وہ مضطربانہ انداز میں اتنا ہی کہہ سکا۔ الحمدللہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ خان کچن سے دودھ لے آؤ، انہوں نے کہا اور خان کمرے سے نکل گیا۔ ہاں اب کہو، یہ کیا چکر ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چکر؟ وہ جھینپ گیا۔ چکر تو کوئی نہیں ہے انکل، میں پکچر دیکھ کر لوٹا تو یہ باہر گیٹ کے پاس کھڑی نظر آئی۔ میں کار سے نکل کر اس کے قریب پہنچا مگر کچھ پوچھنے اور بتانے کی نوبت ہی نہ آئی اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے اٹھا کر اندر لے آیا اور آپ کو فون کر دیا۔ بس یہ ہے ساری بات۔ ڈاکٹر ہاشمی کے ہونٹ شرارت سے پھڑ گئے۔ بیٹے لڑکی تھی نا، اگر صنف کرخت ہوتی تو؟ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں انکل، وہ مسکرا کر بولا اور ڈاکٹر ہاشمی ہنس دیے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہاں، بیگم صاحبہ زمینوں سے نہیں لوٹی ابھی؟ جی نہیں، ابھی کافی دن رکیں گی وہاں۔ اسی وقت خان دودھ کا بھرا جگ اور گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ صاحب دودھ بہت ٹھنڈا تھا، ہم گرم کر لائے، وہ جگ میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ یہ تو بہت اچھا کیا خان، وہ دودھ گلاس میں انڈیلتا ہوا بولا۔ دودھ پی کر فارغ ہو گئے تو ڈاکٹر ہاشمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بیٹے میں چلتا ہوں، بارش کا زور کم ہو رہا ہے، کہیں پھر زور نہ پکڑ لے۔ بہتر انکل۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ خان نے ڈاکٹر کا بیگ تھام لیا۔ صبح 10 بجے سے پہلے ہوش نہیں آئے گا، پریشان نہ ہونا۔ وہ پھر مسکرا دیے اور وہ جھینپ کر ان کی ہدایات کو ذہن نشین کرنے لگا۔ نیند کے انجیکشن کا اثر کم از کم 9 گھنٹے رہے گا۔ کیپسول تپائی پر پڑے ہیں۔ ہوش آنے پر ہر 4 گھنٹے بعد گرم دودھ سے 2 کیپسول دیتے رہنا۔ ڈاکٹر ہاشمی رخصت ہو گئے۔ کمرہ خاصا گرم ہو چکا تھا۔ نیلے ہونٹ اب
کچھ گلابی نظر آ رہے تھے۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور بستر کے قریب چلا گیا۔ سانس اب مناسب رفتار سے چل رہا تھا، چہرہ پرسکون تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس محو استراحت حسن بے پرواہ کو تکتا رہا۔ صاحب خاں کی آواز اسے بچھو کے ڈنک ہی کی طرح لگی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ اکتاہٹ تھی، مگر خان بھی مجبور تھا، اسے نیند نے تنگ کر رکھا تھا۔ وہ بلا وجہ اس کی محویت کو ختم کرنے کا قصوروار نہ ہوا تھا۔ کوئی حکم صاحب؟ وہ ڈر سا گیا۔ کچھ نہیں، بس جاؤ اور دیکھو اس کمرے میں کوئی مت آئے۔ میں ساتھ والے کمرے میں آرام کروں گا۔ جی صاحب۔ وہ سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے وہ بستر پر پڑے مصور کے اس حسین خیال کو گلپاش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ عشق کا کاف پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔